بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بنیر میں پورا گاؤں اجڑ گیا، پورا گاؤں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، اور سب سے پریشان کن وجہ بھی جو سامنے آئی ہے کہ ان لوکل لوگوں نے جو کہ وہاں پہ بچ کے ریکویسٹ کیے ساتھ والے علاقوں کی خواتین سے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں، ہمارے پاس خواتین نہیں ہیں جو خواتین کو دفن کر سکیں، ان کے کفن کا، ان کو نہلانے کا بندوبست کر سکیں، اور مردوں سے بھی ریکویسٹ کیے کہ دفنانے کے لیے مرد بھی آئیں۔ پورا کا پورا گاؤں اجڑ گیا۔ عمران صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ عثمان بھائی، جیسا کہ آپ نے بات کی کہ بونیر، صرف یہ بونیر میں نہیں ہوا بلکہ باجوڑ بھی ہے، بونیر بھی ہے، اور مختلف اس کے مختلف علاقے، مانسیرا، نیلم ویلی ہے، مختلف جگہوں پہ یہ جو برساتی نالے میں پانی کا بہاؤ آیا، اس کے ذریعے وجہ سے بہت سے گاؤں نہ صرف صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بلکہ ایسا ہوا کہ ایک ایک گھر میں 20-20 30-30 جنازے پڑے ہوئے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ایسی سچویشن بن گئی کہ یعنی کہ گھر کے سب افراد اللہ کے سپرد ہو گئے، اور نہ ان کو کوئی نہلانے والا تھا، نہ ان کو کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن کا بندوبست کرنے والا تھا، اور نہ ہی ان کو کوئی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے والا تھا، اور حتیٰ کہ ان کی قبروں کی کھدائی کے لیے بھی وہاں پہ بندے دستیاب نہیں تھے، مرد دستیاب نہیں تھے۔ پھر اس ٹائم ان لوگوں نے، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے گاؤں کے اندر، ایک تھے 10 تھے جو بھی تھے، کیونکہ ایک دو بندوں کی بات نہیں، پورے کے پورے گاؤں، کچھ زمین بوس ہو گئے، کچھ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، آپ اگر سیلاب کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے پتھر، دیو قامت پتھر سیلاب پانی کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ جس جگہ سے گزر رہے ہیں پورے کے پورے علاقوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال جب بنی تو انہوں نے پھر دوسرے گاؤں میں جا کے اعلانات کیے کہ مہربانی کریں، اپنی عورتیں ہماری طرف بھیجیں، اپنے مرد ہمارے ساتھ ملائیں، تاکہ ہم لوگ مل کے کفن دفن کا بندوبست کر سکیں، قبروں کا بندوبست کر سکیں۔ اور یہ بڑا ایک نازک لمحہ تھا اور بڑی ہی غمناک کیفیت ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر پہلے بھی ہم بہت سے دیکھتے رہے، معاملات ہوتے رہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے پورے پاکستانی عوام کو غم میں مبتلا کر دیا ہے اور لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ لوگ اس وقت بڑی پریشانی کے عالم میں، اور ابھی بھی یعنی سچویشن تھم نہیں رہی۔ یہ بابو سا ٹاپ سے شروع ہونے والا کام، پہلے بابو سا ٹاپ آیا، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ناران کاغان میں یہ واقعات ہوئے، اور وہاں پہ بھی جو پہاڑ تھے وہ 1-1 کلومیٹر تک، سارے پہاڑ 1-1 کلومیٹر تک، اور یقین مانے اس کے میں بھی بہت سے لوگ گاڑیوں سمیت غرق ہو گئے۔ آج بھی کئی لوگوں کی ڈیڈ باڈیز نہیں مل چکی، جبکہ اس واقعے کو گزرے بھی 1 ماہ ہو چکا ہے۔ ابھی دوسرا تیسرا دن ہے، پورے یعنی بونیر کے لوگ اعلانات کر رہے ہیں کہ خدا را ہماری ہیلپ کی جائے، ہماری مدد کی جائے، ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، اور سچویشن یہ ہے کہ اس وقت تک ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا سوات میں 17 ایک ہی گھر سے بندے بے گئے تھے، اس کے علاوہ بابو سر میں ہم نے دیکھا فیملیز، اب یہاں پہ کسی گھر سے، ایک گھر سے 40 بندے، ایک گھر سے 17 بندے یوں کر کے جا رہے ہیں، اور ایک بندے کو میں دیکھ رہا، وہ بات کرتے ہوئے رو رہا تھا کہ میری پوری فیملی، میرا بچہ بھی میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ یہ سارے واقعات اب جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، کیا درخت کاٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، اب کلاؤڈ برسٹ کی بات کر، جو آپ نے سوال کیا، ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ایک بندے سے بلکہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کون گیا ہے، تو وہ قسم اٹھا کے بتا رہا، کہتا ہے میرے 6 بچے اور میری بیوی، میرا پورا کا پورا گھر، میرا خاندان پانی کی زد میں آ کے بہہ گیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کلاؤڈ۔ اچھا، کلاؤڈ برسٹ یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے عثمان بھائی؟ یہ آپ سچویشن کو سمجھیں۔ آپ پانی، بارش ہوتی ہے، قطروں کی شکل میں پانی آتا ہے نیچے، سٹیپ بائی سٹیپ بارش کے قطرے آتے ہیں، پانی برسات بنتی ہے اور بارش ہو جاتی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے؟ یہ ایک دم بادل پھٹتا ہے اور منو ٹنوں کے حساب سے پانی ایک جگہ پہ آ کے گر جاتا ہے۔ جب وہ گرتا ہے تو وہ سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ پانی تیز بہاؤ میں شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی گاڑیاں بیچ میں چلی جائیں گی، بندے بیچ میں چلے جائیں گے۔ اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کلاؤڈ برسٹ کیا چیز ہے۔ اب میں بتاتا ہوں اس کی وجوہات۔ اس کی بنیادی وجہ کوئی مانے یا نہ مانے، سب سے پہلے ماحولیاتی چینجنگ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ درختوں کا ناپید ہو جانا، درخت کٹائی۔ درخت، اب دیکھیں آپ مری میں چلے جائیں، ناران کاغان میں چلے جائیں، اب تو اس پہ وویلا کیا جا رہا ہے کہ درخت پوری دنیا میں لگانے کا رجحان ہے۔ واحد ہمارا ملک ہے جہاں پہ قدرتی طور پہ درخت بہت زیادہ تھے،
نہ بھی لگائیں نا تو قدرتی جنگلات بہت ہیں، لیکن ان بدبختوں نے، ظالموں نے، یہ ایک پورا مافیا ہے جو کاٹ کاٹ کے دریا میں پھینکتے ہیں۔ کل بھی ایک زنیر جو آپ کو پتہ ہے یوٹیوبر ہے، اس نے باقاعدہ وہ ویڈیوز لگائی ہیں، اس نے بتایا کہ یار یہ دیکھیں یہ درختوں کا یہاں پہ انبار لگا ہوا ہے، یہ کون ان کو کاٹ کے یہاں پہ پھینک رہا ہے؟ پورا مافیا ہے، پورا مافیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے، اب ہم لوگ دیکھ لیں نوشہرہ میں دیکھ لیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، یہاں پہ بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ چھت بھی چھن گئی، گھر والے بھی چھن گئے، کروڑوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئی، خاص طور پہ جو آیا ہے منگورا میں سیلاب، اس میں لوگوں کے پورے دکانیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اب ان لوگوں کا کیا بنے گا یار، پوری زندگی کی جمع پونجی چھن جائے کسی سے۔ دیکھیں سر، یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کو اشارہ ہے، اصل میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے جی۔ یہ میری بات سنیں، میری عمر 45 سال کے قریب ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہ اس طرح سے پتھروں کے دریا کبھی بہتے دیکھے، نہ میں نے اس طریقے سے کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہوئے دیکھے، نہ ہی اس طریقے سے عذاب آتے ہوئے دیکھے۔ آپ کو پتہ ہے بونیر کے اندر جو سیلاب آیا ہے وہاں پہ کوئی دریا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ پھر وہ دریا بھی نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ کیسے سیلاب آ گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہے۔ اللہ پاک کرے گا، گاڑیاں بھی بن جائیں گی، سب کچھ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اب بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ میری طرف لوٹ آؤ۔ عثمان بھائی، لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ترقی کر گئے ہیں، ہم نے موبائل اچھے بنا لیے ہیں، ہم بڑا جی یہ ہوئے، ہم فاسٹ ہو گئے، اللہ چاہے ایک منٹ میں چھین سر ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی؟ رات کے ٹائم جب پہلے کسی دور میں عیاشیوں کے لیے جگہ ڈھونڈنی پڑتی تھی، لوگ بڑی دور جاتے تھے، آج ہر گھر میں عیاشی کا اڈا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ایک موبائل کو آن کریں تو اس کے اندر 1000 ایپ ہے، آپ کو کہا جاتا ہے لائیو آ جاؤ، لائیو آ کے ڈانس کرو، ناچ گانے کرو، بے حیائی کرو، پھر ایک بٹن دبائیں تو دنیا کی بیہودہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میری بات سنیں، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اب جو آپ نے کہا مردان میں ہوا، یہ اللہ کرے گا، سب کچھ سنبھل جائے گا، لیکن اب بھی وقت یہ ہے عثمان بھائی ہم اللہ کی طرف پلٹیں۔ اگر اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، باتوں میں بات آ جاتی ہے ذہن میں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جو دور ہوتے تھے نا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ بالکل ہر پیغمبر کے دور میں جب کسی بھی امت نے ناخلفی کی، انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو اس امت پہ ایک دم عذاب آ جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی آپ مثال لیں تو یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے۔ جو قوم لوط تھی ان کے اندر تھا کہ مباشرت مرد سے مرد کرتا تھا، وہ قوم تباہ اور غرق ہو گئی۔ اسی طرح بہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، بہت سے، لیکن آپ کو پتہ ہے اور ہم اور آپ کیوں بچے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میری امت کو غرق نہ کرنا، میری امت پہ ایک دم عذاب نہ لانا۔ یہی وجہ ہے کہ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، کتنی دنیا گئی، ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ آج 2025 میں پھر نہ جانے کتنے گھر ویران ہو گئی۔ یہ دیکھیں وہ تو چلے گئی، سبق ہمارے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یقین کر لیں عثمان بھائی، اگر ہم اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہم اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ کا قرب نہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا کام۔ دیکھیں ہم اللہ کی ذات کو چیلنج کر رہے ہیں، جب اللہ کی ذات کو چیلنج کریں گے تو اللہ کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت کام نہیں کرتی۔ اور بات میں دیکھ رہا تھا، بیرسٹر گور صاحب چلے گئے تو سوات بھی گئے ہیں، وہ جا کے بنیر بھی گئے، انہوں نے جا کے لوگوں کو بڑا سہارا دیا اور انہوں نے بولا کہ یہ ایسی آفت ہے، جو لوگ چلے گئے ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، باقی ہم لوگ پورا تعاون کریں گے۔ دوسری سائڈ پہ مریم نواز نے بھی کے پی گورنمنٹ کو یہ آفر کی ہے کہ کسی قسم کا بھی تعاون ہو، ہمارے ہیلی کاپٹر لے لو، ہمارے ایمبولینس سے لے لو، جو بھی کر سکتے ہو۔ حالانکہ یہ جو اسپیسیفک یہ جو واقعہ ہوا ہے پچھلے 2-3 دن میں، یہ پنجاب میں نہیں ہوا، یہ واقعہ ہوا ہے کے پی کے میں۔ کے پی کے کا جو اپنا سرکاری ہیلی کاپٹر تھا وہ بھی گر گیا، اس کے اندر بھی شہادتیں ہوں گی۔ تو یہ پہلے تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے سارے، لیکن کتنی اچھی یہ بات ہے کہ اب سارے ایک پیج پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ کے پی گورنمنٹ کو جو چیز چاہیے ہم لوگ دینے کو تیار ہیں، فل فور ان کو ریسکیو ٹیمیں چاہیے، دو تمام چیزیں۔ دیکھیں عثمان بھائی، آج وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سوات میں خود گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کو بڑا تسلی دی، سہارا دیا، جو لوگوں کے درمیان وہ، حالانکہ یہی لوگ ان کے اگینسٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، دیکھیں یہ قدرتی آفت ہے، اس میں ہماری پوری امت کو چاہیے، پورے پاکستانی معاشرے کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جڑ جائے۔ جس کے پاس
فرض کریں کپڑوں کے 2 جوڑے 1 جوڑا دے آئے. ایسی صورتحال میں اگر کسی کے پاس فرض کریں جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ دے سکتے ہیں, میڈیکل کی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں فرسٹ ایڈ کی وہ وہاں تک پہنچائیں. یہ تو ایک تو یہ بات. جہاں تک اب گورنمنٹ کی بات آتی ہے, چاہے پیپل پارٹی ہے, چاہے نون لیگ ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ان کو چاہیے کہ یہاں پہ متحد ہو جائیں. جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. علی امین گنڈا پور کا بھی میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا جی کہ ہم جو لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں وہ تو نہیں واپس لا سکتے, لیکن جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے ہم وہ نقصان کا ازالہ کریں گے, چاہے گھر ہیں, چاہے دکانیں, چاہے کاروبار ہے, ہم ازالہ کریں گے اور 100% کریں گے. یعنی دوسری طرف مریم نواز کی آپ نے بات کی, انہوں نے کھلا کے کہہ دیا کہ بھائی ہماری جہاں پہ مدد چاہیے ایمبولینس کی شکل میں یا جو بھی ہے ہم کریں گے. وزیر اعظم پاکستان آپ کو میں آگے بتا چکا ہوں کہ وہ خود جا کے وہاں پہ سوات میں خود گئے, انہوں نے جا کے ان لوگوں سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ان کو تسلی دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑے ہیں, اور پوری دنیا بھی انشاءاللہ ہماری اس جو آفت ہے, اس جو مصیبت ہے, اس میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی, ہم امید کرتے ہیں. لیکن ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی ساتھ ساتھ درست کریں. عثمان بھائی دیکھیں یہ بڑا نازک صورتحال ہے, اگر لوگ نہیں سمجھیں گے, دیکھیں ایک گھر سے 10 20 30 بندوں کا جنازہ نکلنا, مجھے یہ بتائیں کفن کا کم پڑ جانا, مجھے یہ بتائیں غسل کا بندہ ہی نہ ہونا, جنازوں کے لیے بندوں کا ناپید ہو جانا, قبریں کھودنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے, یہ آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کو سگنل نہیں تو قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ یہی قیامت کا منظر ہے سر. پورے کا پورا گاؤں مٹ گیا سر, ان لوگوں کے لیے قیامت صغری ہے. اور وہ جو جس گھر سے 40 بندے گئے, جس گھر سے 17 بندے گئے, اکیلا بندہ رہ کے کیا کر کے, بندہ رو رہا تھا. سنیں ایک گھر, ایک منٹ تھوڑی دیر پہلے جب سیلاب نہیں, آپ سوچیں ایک تصور کریں, ایک گھر میں بچے کھیل رہے تھے, مائیں بہنیں کام کر رہی ہوں گی, بزرگ وہاں پہ تسبیح پڑھ رہی ہوں گی, کھانے پک رہے ہوں گے, جو بیٹیاں ہوں گی وہ کچھ شرارتیں کر رہی ہوں گی, بیٹے کہہ رہے ہوں گے ابھی ہم یہ کریں گے, اور ایک دم پورے کے پورے خاندان غرق ہو گئے. دیکھیں کیفیت کو محسوس کریں. اصل میں ہم لوگوں میں درد محسوس کرنے کی حس بھی ختم ہو گئی ہے. اصل میں یہ درد محسوس کرنے کی بات ہے, اور عثمان پہ یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کشمیر میں جب ہوا تھا تو ہم سمجھتے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, اچانک سے یہ کلاؤڈ برسٹ کبھی آپ نے اپنی لائف میں سنا تھا؟ میں ساری زندگی نہیں سنا. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ پتھروں کا سیلاب کبھی آتے دیکھا تھا؟ سر یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انہونی ہیں. اور پھر بنیر میں وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر تو نہ کوئی دریا ہے, نہ کوئی ندی ہے, نہ کوئی نالا ہے, کچھ نہیں ہے. اچانک ایک دم سیلاب آیا اور پورے کے پورے گھر بیچ میں بہا کے لے گیا. بڑے بڑے پتھر. تو یہ آزمائش نہیں تو کیا, یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. جو کچھ آج کل ہو رہا ہے خاص طور پہ زناکاری, شراب, جوا, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ویئرس کامنٹ سیکشن میں آپ میں آپ کو ایک منٹ, میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات, میں آپ کے توسط سے یہ بات کروں گا. خدا را ٹک ٹاک کے اوپر یہ جو بے حیائی عام ہو رہی ہے, یہ جو لائیو آ کے کنجر خانے کھلے ہوئے, میں سیدھی سی بات کہتا ہوں, کنجر خانے کھلے ہوئے, ان کو روکا جائے, ادارے ان کے اوپر کام کریں. خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی عذاب آتا ہے نا تو وہاں پہ صرف گناہگار نہیں غرق ہوتے, نیکوکار بھی ہوتے ہیں. یہ شروع سے چلتی آئی بات ہے. یہ نہ جانے کس کی غلطی کی سزا کس کو مل رہی ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. اس لیے میں آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ خود بھی بچیں اور معاشرے کو اپنے درست کریں. نہیں تو یقین مانے اب وقت دور نہیں ہے. یہ اس سے بڑی کوئی اور بات ہمیں اللہ سے بڑی سگنل نہیں ملے گی. یہ سگنل ہے. بڑے بڑے پتھر آ گئے, گھروں کے گھر غرق ہو گئے, دفنانے والا کوئی نہیں ہے, نلانے والا کوئی نہیں ہے, کفن پلانے والا نہیں ہے. اس سے زیادہ بات کی ہوگی. تو ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا. کوشش کریں جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی کے لیے بھی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.